बड़े शहरों में जाओ तो बड़ी बड़ी सड़कों पर कीमती गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं और उन्हीं सड़कों के किनारे भूख और मुफलिसी से शिकस्ता लोग भीख मांगते दिखाई देते हैं। इस जाम शहर की सब मसरूफ सड़क पर शदीद ट्रैफिक जाम था। हर तरफ हार्नों की आवाजें, लोगों की बेचैनी और शोर। लेकिन उसी हजूम के पीछे एक नाजुक सा हाथ आगे बढ़ा। सिर्फ 10 साल की एक बच्ची, पाँव में मैल, उलझे बाल और आंखों में भूख की चुभन। वो हर गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देती, कुछ खिला दो, भूख लगी है। मगर लोग शीशा चढ़ाकर नजरें फेर लेते। उन्हीं गाड़ियों में एक स्याह मर्सिडीज भी खड़ी थी, जिसमें शहर के मशहूर बिजनेसमैन एहसन चौधरी और उसकी बीवी सना चौधरी बैठे थे। उनके पास सब कुछ था, शोहरत, दौलत, बड़ा खानदान और शानदार जिंदगी। लेकिन उस वक्त उनकी नजर उस मासूम बच्ची के चेहरे से हट नहीं रही थी। एहसन ने कहा, सना ये बच्चे तो रोज मिलते हैं, हाथ फैलाना उनकी आदत बन गई है। सना की आंखें भर आईं। वो बोली, एहसन मजबूरी है, इन बच्चियों की आंखों में देखो, ये भूखी नहीं, रो रही हैं। ये भरी हुई मासूमियत है। सिग्नल सब्ज हुआ तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन सना ने फौरन कहा, गाड़ी रोको, एक तरफ लगा दो। गाड़ी रुकी। सना उतर गई और बच्ची के पास जाकर नरमी से बोली, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने कामती आवाज में कहा, आलिया। सना ने पूछा, और तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? उसने नजर झुकाकर कहा, माँ कहती है पहले पेट भरो, पढ़ाई बाद में होगी। ये सुनकर सना की आंखों में आंसू भर आए। पीछे से उतरे एहसन ने बच्ची को गौर से देखा और अपनी बीवी से कहा, देखो सुनो, मदद करनी है तो सोच समझ कर करना, वरना ये बच्ची सारी जिंदगी भीख मांगती रहेगी। इर्द गिर्द लोग रुककर मंजर देखने लगे। सबके जहन में एक ही सवाल था, क्या ये दौलतमंद जोड़ा वाकई मदद करेगा या दूसरों की तरह मुंह मोड़ लेगा? लेकिन आलिया की आंखों में उम्मीद थी। उसे यकीन था कि ये भी बस चंद सिक्के देकर चले जाएंगे, मगर इस बार कुछ और होना था। सना झुककर आलिया के करीब बैठी और आहिस्ता से बोली, बेटी अगर आज से तुम्हें भीख मांगना बंद करना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? आलिया ने लरजती हुई आवाज में कहा, करूंगी, मगर माँ कहती है अगर भीख न मांगो तो भूख से मर जाऊंगी। ये मासूम जवाब सुनकर सना का दिल टूट गया। ऐसा ने गहरी सांस ली, करीब की एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो देखते हैं, अभी कुछ करते हैं। दोनों मियाँ बीवी करीबी स्टेशनरी की दुकान पर गए। एक थैला भरकर कापियाँ, पेंसिलें और कलम खरीद लाए। फिर वो थैला आलिया को थमा दिया। सना ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, ये सामान बेचो और जितना मुनाफा होगा वो तुम्हारा, लेकिन एक वादा करो, कभी भीख नहीं मांगोगी। आलिया ने डरते हुए उनकी तरफ देखा। उसकी नन्ही हथेलियां उस थैले का वजन संभाल नहीं पा रही थी। वो सहमी आवाज में बोली, अगर किसी ने खरीदा ही नहीं तो? अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? एहसन चौधरी ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और आलिया की हथेली पर रखते हुए कहा, डरना मत, अगर कोई तंग करे तो इस नंबर पर किसी से फ़ोन करवा देना, और याद रखना अब तुम्हारे पीछे कोई है। सड़क पर खड़े लोग ये मंजर देखते रह गए। कई राहगीर बड़बड़ाए, काश हर कोई ऐसे ही मदद करे तो कितने बच्चों की जिंदगियां बदल जाएं। आलिया की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी लौट आई। उसने कलम को मजबूती से थाम लिया, जैसे ही उसकी जिंदगी की चाबी हो। जब वो अपनी कच्ची बस्ती के झोंपड़े में लौटी तो माँ ने पूछा, आज कितने पैसे लाई? आलिया ने थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ अब मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं ये चीज़ें बेचूंगी। माँ ने पहले डांटा, मगर जब आलिया ने हिम्मत से कहा, माँ भूख से मरने से बेहतर है मेहनत करके जीना, तो माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन आलिया वही पेन और कापियाँ लेकर चौक पर पहुंची। लोग पहले तो हंसे, ये भीख नहीं मांग रही, बेच रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कई लोगों ने हौसला बढ़ाने के लिए उससे चीज़ें खरीदी। दिन ढलने तक उसका सारा सामान बिक चुका था। जेब में जो सिक्के बचे थे वो भीख के नहीं बल्कि मेहनत के थे। उस रात उसने माँ के सामने पैसे रखते हुए कहा, देखो माँ, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। दिन गुजरते गए, आलिया का हौसला बढ़ता गया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे बच्चों के लिए भी मिसाल बन गई थी। बस्ती के बच्चे जो भीख मांगते थे वो उससे पूछते, ये बहन कहाँ से लाती हो? लोग डांटते नहीं, वो मुस्कुरा कर कहती, भीख मांगने से बेहतर है कुछ बेचना। लोग डांटते कम है, तारीफ ज्यादा करते हैं। रफ्ता रफ्ता कुछ बच्चे भी उसके साथ जुड़ गए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो कल सड़कों पर भटकती थी, अब उसने ठेला लगाने का ख्वाब देखा। अपनी कमाई से एक छोटा सा ठेला खरीदा, उस पर पेन, कापियाँ और खिलौने सजाए। अब राहगीर सीधा उसके ठेले की तरफ बढ़ते। लोग कहते, देखो यही है असल हौसला। जो कल भीख मांगती थी अब दूसरों को पढ़ाई का सामान बेच रही है। ये रास्ता आसान नहीं था। कभी पुलिस ने उसका ठेला हटा दिया, कभी बड़े दुकानदारों ने कहा, ये सड़क तेरे लिए नहीं है। हर बार वो टूट जाती, मगर उसे एहसन चौधरी के वो अल्फाज याद आते, डरना मत, अब तुम्हारे पीछे कोई है। यही एक जुमला उसकी ताकत बन गया। वक्त के साथ उसका छोटा सा ठेला एक कारोबार बन गया।
اس نے اپنی بستی کے کئی بچوں کو کام پر لگایا، جن ہاتھوں میں کبھی کشکول ہوتا تھا، اب انہی ہاتھوں میں قلم اور کتابیں تھیں۔ آہستہ آہستہ 50 سے زیادہ بچے اس کے ساتھ جڑ گئے۔ کوئی اپنی اسکول فیس کے لیے کام کرتا، کوئی اپنی ماں کی دوا کے لیے۔ عالیہ اب صرف اپنے لیے نہیں جی رہی تھی، بلکہ دوسروں کے خوابوں کا سہارا بن گئی۔ کبھی کبھار جب احسن اور ثنا اسی راستے سے گزرتے تو مرسیڈیز کے شیشے کے پیچھے سے ثنا مسکرا کر ہاتھ ہلاتی اور عالیہ سمجھ جاتی کہ کوئی ماں جیسی پرچھائی آج بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ احسن اکثر اپنے ڈرائیور سے کہتا، خیال رکھنا، اگر کوئی اس بچی کو تنگ کرے تو فوراً مدد کرنا، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سال گزرتے گئے، عالیہ نے محنت اور سمجھداری سے چھوٹے چھوٹے کرافٹس بنا لیے۔ اب وہ ٹھیلے تک محدود نہیں تھی، اس نے کرائے پر ایک چھوٹی دکان لے لی۔ لوگ اب اسے جھونپڑی کی بچی نہیں بلکہ ایک چھوٹی کاروباری خاتون کہنے لگے۔ اخبارات نے اس کی کہانی شائع کی۔ جس بچی نے بھیک مانگنا چھوڑا، اس نے 50 بچوں کی زندگی بدل دی۔ ثنا اور احسن نے جب یہ خبر پڑھی تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ثنا نے کہا، دیکھا احسن، ایک چھوٹی سی مدد نے کیسے دنیا بدل دی۔ اگر سب یہ سوچ لیں کہ بھیک نہیں، کام دو، تو معاشرہ بدل سکتا ہے۔ احسن نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، آج لگتا ہے کہ کروڑپتی ہونے کا اصل سکون یہی ہے، ہم نے صرف دولت نہیں، انسانیت بانٹی ہے۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت گزرتا گیا، احسن چودھری کی عمر ڈھلنے لگی، جسم کمزور پڑ گیا۔ جہاں کبھی وہ بڑے بڑے پروجیکٹس پر دستخط کرتے تھے، اب وہی کاغذان کے ہاتھ سے پھیل جاتے۔ ثنا ہر وقت ان کے پاس رہتی، دوائیاں دیتی، مگر ان کے دل کو سب سے زیادہ دکھ اپنے ہی بچوں کے بدلتے رویے سے ملتا۔ 4 بیٹے تھے، سب کے پاس اپنی اپنی نوکریاں، اپنے گھر، اپنی سہولتیں تھیں۔ وہ سب اسی دولت پر پلے بڑے تھے جو احسن نے دن رات محنت سے کمائی، مگر اب وہی اپنے والدین کو ساتھ رکھنے سے کترا رہے تھے۔ ایک دن احسن چودھری نے سب کو گھر بلایا، بھاری آواز میں کہا، بیٹو، ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، زیادہ دن اکیلے نہیں سنبھل پائیں گے، سوچا تھا باری باری تمہارے ساتھ رہ لیں۔ بڑے بیٹے نے کہا، ابا، میرے دفتر کا کام بہت ہے، میں نہیں سنبھال پاؤں گا۔ دوسرے نے کہا، ہمارا گھر چھوٹا ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، جگہ نہیں۔ تیسرے نے صاف کہا، دیکھ بھال کے لیے نوکر رکھ لیجئے، آپ کیوں بوجھ بنتے ہیں؟ سب سے چھوٹے بیٹے کی بیوی نے اونچی آواز میں کہا، ہم کیوں رکھیں، ہمارے بھی اخراجات ہیں، بڑھاپے کا بوجھ میں اکیلے کیوں اٹھاؤں؟ احسن اور ثنا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر الفاظ گم ہو چکے تھے۔ وہی بچے جن کے لیے سارے زندگی قربان کی، آج وہی انہیں بوجھ سمجھ رہے تھے۔ محفل میں بیٹھے کچھ رشتہ دار اور پڑوسی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ایک نے ہمت کر کے کہا، بھائی، جب جائیداد بانٹنے کا وقت آیا تو سب نے برابر کا حصہ لیا، اب خدمت کا وقت آیا ہے تو کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ مگر بہو نے کہا، پیسوں کی بات الگ ہے، خدمت کی نہیں۔ آخرکار کسی نے مشورہ دیا، اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو سب مل کر خرچ اٹھاؤ اور انہیں اولڈ ہوم بیچ دو۔ یہ سنتے ہی ثنا کا دل ٹوٹ گیا، کانپتی آواز میں بولی، نہیں، جب تک سانس ہے ہم خود جئیں گے، اپنے بچوں سے ہمدردی کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ احسن چودھری خاموشی سے سب سنتے رہے، آنسو ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ آدمی جس نے سینکڑوں لوگوں کو روزگار دیا، آج اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گیا۔ اگلے دن احسن اور ثنا نے اپنا سامان باندھا گھر سے نکل پڑے۔ دروازے پر کھڑے بیٹے نظریں جھکائے رہے، وہ خاموشی سے چلے گئے۔ سڑک پر چلتے ہوئے ثنا نے احسن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، دونوں بظاہر بے منزل لگ رہے تھے۔ اسی لمحے گاڑی سے ایک لڑکی اتری، عمر تقریباً 25 سال، آنکھوں میں حیرانی، چہرے پر فکر۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچی اور بولی، بابا جی، ماں جی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ احسن نے آہستہ سے کہا، بیٹی، اب ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمارے بچے ہمارے نہیں رہے، ہم اولڈ ہوم جا رہے ہیں۔ لڑکی کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے فوراً کہا، نہیں، ایسا مت کہیے، اگر آپ کے اپنے چھوڑ گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ احسن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ثنا نے آنسو پوंچھتے ہوئے پوچھا، بیٹی، تم ہمیں کیوں اپنا رہی ہو؟ تمہارا ہم سے کیا رشتہ ہے؟ لڑکی نے نم آنکھوں سے کہا، آپ بھول گئے ہوں گے، میں وہی عالیہ ہوں، وہی بچی جسے آپ نے برسوں پہلے بھیک مانگنے سے روک کر قلم بیچنے کی اجازت دی تھی۔ اگر اس دن آپ نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ بابا جی، اب آپ کی ضرورت مجھے ہے، میرے گھر میں ماں باپ کی خالی جگہ ہے، میں چاہتی ہوں وہ جگہ آپ دونوں بھریں۔ احسن اور ثنا حیران رہ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ اصل رشتے خون سے نہیں بلکہ انسانیت سے بنتے ہیں۔ ثنا نے روتے ہوئے کہا، بیٹی، اگر اس دن ہم نے وہ چھوٹا سا قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج ہمیں یہ سہارا نہ ملتا۔ عالیہ نے ان کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ نہیں ماں جی، وہ آپ کا نہیں، میری زندگی کا سب سے بڑا احسان تھا۔ اگر آپ نے مجھے قلم نہ دیا ہوتا تو میں بھیک مانگتے مانگتے مٹ گئی ہوتی۔ آج جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، اب آپ کو اکیلا نہیں رہنے دوں گی۔ وہ دونوں کو اپنے گھر لے گئی، بڑا سا بنگلہ، ہر طرف سبزہ اور نوکر چاکر، لیکن سب سے بڑی بات تھی کہ وہاں اپنا پن تھا۔ عالیہ اور اس کے شوہر نے انہیں اپنے حقیقی والدین کی طرح اپنایا۔ ان کے لیے الگ کمرہ سجایا گیا، دوائیوں کا بندوبست کیا گیا اور روز شام کو ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے۔
رفتہ رفتہ احسن اور ثنا کے چہروں پر سکون لوٹ آیا۔ ثنا اکثر کہتی، عالیہ تو ہماری بیٹی سے بھی بڑھ کر ہے، اور احسن آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے، اے رب تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس بڑھاپے میں اصل سکون دیا۔ دوسری جانب احسن چودھری کے بیٹے اور بہو اپنی دنیا میں مگن تھے، مگر جب شہر میں یہ خبر پھیلی کہ احسن چودھری اور ثنا کو ان کے بچوں نے گھر سے نکالا اور وہی لڑکی ان کی خدمت کر رہی ہے جسے انہوں نے برسوں پہلے سڑک پر سہارا دیا تھا، تو لوگ دنگ رہ گئے۔ سوشل میڈیا پر کہانی چھا گئی، جگہ جگہ چرچے ہونے لگے کہ اصل اولاد تو وہ ہے جو بڑھاپے میں سہارا بنے۔ یہ خبر احسن کے بیٹوں تک بھی پہنچی۔ لوگوں نے ان کی بے حسی پر باتیں کرنا شروع کر دی۔ ان کے کاروبار سے کلائنٹس نے کام لینا بند کر دیا، دوست دور ہو گئے، کاروبار ڈوب گیا۔ جو کبھی عیش و آرام کے عادی تھے اب چھوٹی نوکریوں کے لیے دربدر تھے۔ ایک دن چاروں بیٹے شرمندہ ہو کر عالیہ کے گھر پہنچے، دروازے پر کھڑے ہو کر بولے، ابا جی ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لالچ اور غرور نے ہماری آنکھیں بند کر دی تھی، ہمیں ایک موقع اور دیجیے۔ احسن نے ان کی جانب دیکھا، چہرے پر غصہ نہیں تھا، بس دکھ تھا۔ نرم آواز میں کہا، بیٹو معاف کرنا آسان ہے مگر ٹوٹا ہوا اعتماد واپس نہیں آتا۔ ہم نے ساری زندگی تمہیں دیا مگر بڑھاپے میں تم نے ہمیں اپنانے سے انکار کر دیا۔ آج ہمیں بیٹی کا سہارا مل گیا ہے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ بیٹوں کے گلے میں الفاظ اٹک گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ہاتھ جوڑتے رہ گئے مگر احسن اور ثنا خاموشی سے اندر چلے گئے۔ اس رات ثنا نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا، دیکھا احسن، جب اپنے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انجان رشتوں کو اولاد بنا دیتا ہے۔ احسن نے اس کی ہتھیلی تھام کر مسکرا کر کہا، ہاں انسانیت ہی اصل رشتہ ہے، اور آج ہماری عالیہ نے یہ ثابت کر دیا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ پورے معاشرے کے لیے سبق بن گئی ہے کہ جائیداد بانٹنا آسان ہے مگر بڑھاپے میں والدین کا احترام اور خدمت ہی اصل فرض ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔